Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، ماہ رجب المرجب شروع ہو چکا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص فضل ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے مہلت دی، ہمیں زندگی دی، اور ہم نے زندگی میں یہ مہینہ پھر سے پایا۔ تو ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، عام مہینہ نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رجب المرجب کا مہینہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اب اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس مہینے میں ایک بندہ مومن کس طرح سے زندگی گزارے، روزے کتنے رکھنے ہیں، اور ایک ایک لمحہ اس مہینے کا کیسے گزارنا ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو یہ اس مہینے کے حوالے سے سمجھ لیں معلومات کا ایک خزانہ ہے، خزانہ۔ اس مہینے کی تاریخی حیثیت بھی بڑی خوبصورت اور بڑی تابناک ہے، اس حوالے سے بھی چند الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ یاد رکھیں یہ جو ماہ رجب المرجب ہے یہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، اور حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ تینوں اکٹھے آتے ہیں، اور ماہ رجب المرجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اب حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیں مفسرین کرام نے اس کی 2 وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ وجہ بیان کی گئی کہ ابتدا میں ان مہینوں میں جنگ کرنا منع تھا، اس لیے ان مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا گیا، اور دوسرا سبب ان مہینوں کو حرمت والے مہینے اس لیے کہا گیا کہ ان مہینوں میں سمیت ماہ رجب المرجب، ان مہینوں میں نیکی کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ دگنا عطا فرماتا ہے۔ اب جو پہلا سبب تھا کہ ان مہینوں میں جنگ نہیں کرنی، وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی دشمن کسی ملک پر حملہ کرے تو اب ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں، لیکن جو دوسرا سبب ہے کہ ان مہینوں میں نیکی کا اجر دگنا دیا جاتا ہے، وہ آج بھی قائم ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اس مہینے میں ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی کرنے پر 2 نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو کوئی بدبخت ہی ہوگا جو اس مہینے میں بھی وہ غفلت کا شکار رہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر لے۔ اور پھر اس مہینے کی یہ فضیلت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، ہمیں بالخصوص اس مہینے کا، ویسے تو ہر مہینہ ہی، ہر دن ہی اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن جس کی نسبت الگ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ یہ جو رجب المرجب کا مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، تو پھر اس مہینے کو خاص کر ایک بندہ مومن زیادہ احتیاط کرے، گناہوں سے بچنے کی اور عبادات کرنے کی کوشش کرے۔ تو یاد رکھیں اس مہینے میں اگر ایک نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 2 نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس وجہ سے ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس مہینے کا جو نام ہے رجب، اس کا ایک معنی ہے تعظیم، یعنی یہ مہینہ تعظیم والا ہے، عظمت والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی عظمت کا نقش جو ہے وہ ایک بندہ مومن کو اپنے دل میں جمانا چاہیے، یعنی بندے کو اللہ کے حکم کو جو ہے وہ اہمیت دینی چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز میں جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتے ہیں، ہاں جی، وہاں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی رکوع میں کہا یا اللہ تو عظمت والا ہے، سجدے میں کہا یا اللہ میں کمزور ہوں تو اللہ ہے، اللہ اکبر کہا یا اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اب اللہ عظمت والا ہے، اللہ بلندیوں والا ہے، یہ سب کچھ ہم کہتے ہیں، لیکن جب ہم نماز سے باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ جس رب کو ہم عظمت والا کہہ رہے تھے اور بلندی والا کہہ رہے تھے، سب سے بڑا کہہ رہے تھے، اب اس رب کی ہم نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہم نماز میں کہہ رہے تھے یا اللہ تو عظمت والا ہے، جو ہم سجدے میں کہہ رہے تھے یا اللہ تو اللہ ہے، ہم کمزور ہیں، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، وہ جو کہہ رہے تھے نا، وہ پھر زبانی جمع خرچ ہے، صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ ہمیں عملی طور پر اگر دل میں بندے کے یہ بات پختہ اور کامل یقین ہو بندے کو کہ اللہ عظمت والا ہے، اللہ بلندیوں والا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے،
طرح نماز میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اگر واقعتاً ہمارے اندر یہ یقین پختہ ہو جائے تو پھر ہم نافرمانی نہ کریں، پھر ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں، پھر ہم ان مہینوں کو جو عظمت والے اور حرمت والے مہینے ہیں ان کو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہ توڑیں، بلکہ ہم کہیں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور میں نے اس کی پابندی کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں، جو بندہ پابند نہیں نہ ہونا چاہتا، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں اور اپنے پلے باندھ لیں، جو بندہ پابند نہیں نہ ہونا چاہتا وہ انسانیت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ انسانیت کے مقام تک پہنچنے کے لیے پابند ہونا پڑے گا۔ اسلام نے جو ہمارے اوپر پابندیاں لگائی ہیں نا، یہ ہمارے فائدے کے لیے لگائی ہیں۔ اگر ہم اسلام کی جو لگائی ہوئی پابندیاں ہیں ان کو چھوڑ دیں تو یاد رکھو، اسلام کہتا ہے شراب نہیں پینی، اگر ہم اس پر عمل نہ کریں، ہاں جی، اور اس چیز کی پابندی نہ کریں، شراب کو ترک نہ کریں، تو پھر شراب پی کے ماں بہن بیٹی کی تمیز نہیں رہتی۔ اسلام کہتا ہے کہ زنا نہیں کرنا، اسلام کہتا ہے کہ جوا نہیں کھیلنا، اسلام کہتا ہے کہ ناحق ظلم نہیں کرنا۔ تو یہ پابندیاں اسلام نے ہمارے فائدے کے لیے لگائی، کسی کو قتل نہیں کرنا، یہ ہمارے فائدے کے لیے، یہ ساری پابندیاں۔ تو جو بندہ پابند نہیں نہ ہونا چاہتا، یہ جو آپ نعرے سنتے ہیں میرا جسم میری مرضی، یاد رکھیں یہ پابندی سے بھاگنا چاہتے ہیں لوگ، پابندی سے، جو اسلام نے کے فائدے کے لیے باتیں کی ہیں، لیکن وہ وقتی طور پر سکون سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس میں فائدہ ہے، لیکن فائدہ کوئی نہیں۔ وہ اپنی تباہی کے وہ دہانے پر ایسے معاشرے پہنچ چکے ہیں جو پابندی نہیں کرتے۔ جو پابند نہیں ہونا چاہتا وہ انسانیت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ پابند ہونا یہ انسان کی معراج ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ چیزیں ہم نے دیکھ کے زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم پابندی کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ لیں گے، حرام سے نہیں بچیں گے اور حلال حرام کی تمیز نہیں کریں گے، تو پھر یاد رکھو انسان ہو کے بھی ہم پھر جانوروں سے بدتر ہوں گے۔ اور اگر ہم جو اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر پابندیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہم ان سے باز رہیں، اور جن چیزوں کا حکم دیا وہ ہم کریں، حلال حرام کی تمیز رکھیں، نیکی بدی میں دیکھیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم انسان ہو کر فرشتوں سے بھی پھر انسان افضل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، آپ فرماتے ہیں فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو یہ مہینہ اس کا معنی ایک ہے تعظیم والا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس مہینے میں اللہ کی عظمت کا جو نقش ہے وہ ایک بندہ مومن کو اپنے دل میں جما لینا چاہیے۔ دوسرا اس مہینے کا معنی ہے رجب کا تیز بہاؤ۔ ایک ہوتا ہے پانی آہستہ آہستہ بہتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک ہوتا ہے کہ پانی تیز بہاؤ کے ساتھ بہ رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں اس ماہ مبارک میں جو بندہ توبہ کرتا ہے نا، تو اللہ کی رحمت تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتی ہے، تیزی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو توبہ کرنی چاہیے اس مہینے میں، اس مہینے میں توبہ کریں گے تو اللہ کی رحمتیں آپ کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تیسرا معنی اس مہینے کا ہے رجب کا مطہر، یعنی پاک کرنے والا۔ یہ مہینہ دلوں کو پاکیزگی بخشتا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف تیزی کے ساتھ آتی ہے، تو پھر اس کے گناہ مٹتے ہیں اور اس کے دل کو پاکیزگی ملتی ہے۔ وہ جو گناہوں کا زنگ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر جو اندر روحانیت ختم ہو چکی ہے وہ پھر سے آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا ہے اور دل کی وہ پاکیزگی اللہ تعالیٰ بخشتا ہے۔ جب توبہ کرتا ہے تیز بہاؤ رحمت کا اس بندہ مومن کی طرف آتا ہے۔ چوتھا معنی بعض مفسرین نے کہا ہے کہ رجب کا ایک معنی ہے جنتی ایک نہر ہے جنت میں، تو اس کا نام جو ہے وہ رجب ہے۔ اور اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جس نے اس مہینے میں ایک نفلی روزہ رکھا۔ اب جو لوگ پوچھتے ہیں نا سوال کہ اس مہینے میں روزے کتنے رکھنے ہیں، تو دھیان سے توجہ کے ساتھ یہ بات سماعت فرمائیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو بندہ بھی اس مہینے میں ایک نفلی روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی نہر رجب سے سیراب فرمائے گا۔ اور فرمایا جس نے اس مہینے میں 7 روزے رکھے اس نے اپنے اوپر جہنم کے 7 دروازے بند کر لیے۔ اور فرمایا جس نے اس مہینے میں 8 روزے رکھے اس نے اپنے لیے جنت کے 8 دروازے کھول لیے۔
اور فرمایا جس نے اس مہینے میں 10 روزے رکھے، جب وہ 10ویں روزے کی افطاری کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ دیکھیں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازیاں ہیں، کتنا اس کا خاص فضل ہے۔ ایک ہوتا ہے گناہوں کو مٹا دینا، اور ایک ہے کہ گناہوں کو مٹایا نہیں بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ جو بندہ 10 روزے رکھے تو 10ویں روزے کی افطاری پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ جو 7 رکھے اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند، جو 8 رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو 1 رکھے اسے جنت کی وہ نہر جو رجب نامی نہر ہے وہاں سے اسے سیراب کیا جائے گا۔ یعنی یہ جو مہینہ ہے نا، یہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والا مہینہ ہے، اگر بندہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس مہینے کو گزارے۔ اور یاد رکھیں یہ جو مہینہ ہے اپنے دامن میں بے شمار برکتیں اور رحمتیں ساتھ لے کر آتا ہے۔ جب اس مہینے کا آغاز ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اور میں آپ سے عرض کروں گا ابھی آپ کو انشاءاللہ اسکرین پر یہ دعا نظر آئے گی، آپ بھی یہ دعا پڑھ لیں۔ وہ الفاظ جو نبی پاک علیہ السلام کی زبان اقدس سے ادا ہوئے، آپ بھی وہ دعا ضرور کیا کریں جب بھی یہ مہینہ آپ کو زندگی میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اب یہ مہینہ جاری ہے تو کوشش کریں یہ دعا پڑھ لیں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم رجب کی مہینہ جیسے ہی چاند نظر آتا تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس کا ترجمہ سنیں، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں خیریت سے رمضان تک پہنچا۔ تو آپ جو احبابی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ دعا ضرور مانگ لیں۔ یہ دیکھیں اس میں برکت کی دعا مانگی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی یا اللہ کہ ان 2 مہینوں میں رجب اور شعبان میں ہمیں وہ برکتیں عطا فرما اور خیریت سے رمضان تک پہنچا۔ تو برکت کے لیے آپ بھی یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اس دعا میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 مہینوں کا ذکر فرمایا، رجب، شعبان اور رمضان۔ اس کی کیا وجہ ہے تو یاد رکھیں ان 3 مہینوں میں ایک خاص رات ہے۔ رجب میں شب معراج ہے، شعبان میں شب برات ہے اور رمضان میں شب قدر ہے۔ یعنی پورے سال کی جو 3 خاص راتیں ہیں نا وہ ان 3 مہینوں میں ترتیب کے ساتھ آتی ہیں۔ اس لیے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ رجب جو ہے، یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان پھل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے پھل وہی کاٹے گا جو بیج بوئے گا، پھر بیج کو پانی لگائے گا۔ تو اگر پھل ہی وہ بیج ہی نہ بویا ہو تو پھل کہاں سے کاٹیں گے، اس کو پانی ہی نہ دیا ہو تو پھل کہاں سے کاٹیں گے۔ تو اس مہینے کی قدر کریں، اس میں توبہ کا بیج لگائیں، توبہ کا، اور پھر نیکیاں جاری رکھیں شعبان کا مہینہ بھی، اور پھر رمضان المبارک میں وہ جو بیج آپ نے اس مہینے میں لگایا ہوگا پھر اس کو نیکیاں کرتے کرتے پانی لگاتے رہے ہوں گے، پھر رمضان المبارک میں آپ کو اس کا پھل بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جس نے شب معراج اور شب برات کو شب بیداری کی، راتوں کو جاگ کر گزارا، عبادت الہی میں گزارا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ اسے رمضان میں شب قدر عطا فرمائے گا۔ یعنی شب معراج اس مہینے میں جو آتی ہے اور شب برات جو شعبان کے مہینے میں آتی ہے، یہ 2 راتیں جو شب بیداری کرے اللہ کی عبادت میں گزارے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اسے شب قدر عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں جسے شب قدر مل گئی اسے سلامتی مل گئی۔ تو جو چاہتا ہے کہ اسے ماہ رمضان مبارک کی برکات حاصل ہوں، ماہ رمضان مبارک میں رب تعالیٰ کی رضائیں، برکات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حاصل ہوں، تو وہ ان 2 مہینوں میں ان مہینوں کی قدر کرے اور عبادت میں گزارے، توبہ کریں، اور توبہ کر کے نیکیوں میں پھر ان مہینوں کو گزاریں، اللہ کی رضا میں گزاریں، تو انشاءاللہ اس کا پھل پھر آپ کو رمضان مبارک میں ملے گا۔ تو یہ تو اس مہینے کی کچھ فضیلتیں، کچھ اس میں جو اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اور یہ حرمت والے مہینے کیوں ہیں، روزے کتنے رکھنے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے، اس حوالے سے چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ اس حوالے سے یاد رکھیں اس مہینے کی جو تاریخی حیثیت ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے اور بڑی تابناک ہے۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت ہوئی، اور 3 رجب حضرت سلطان العارفین خیر التابعین حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا ہے، اور 4 رجب کو حضرت امام شافعی علیہ رحمہ آپ کا یوم وصال ہے۔ 6 رجب کو خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کا عرس مبارک آتا ہے، اور 13 رجب کو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی
وجہ الکریم آپ کا یوم ولادت ہے۔ 14 رجب کو ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اور 15 یا 16 رجب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ 22 رجب کو سلطان اسلام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اور اس مہینے کی بہت بڑی نسبت 27 رجب کو میرے نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ معراج عطا فرمایا۔ تو ان ساری نسبتوں کو جب پیش نظر رکھتے ہوئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بابرکت اور کتنا اہم مہینہ ہے۔ تو میں پھر وہی عرض کروں گا کہ اگر یہ ساری فضیلتیں نہ بھی ہم یاد رکھ سکیں، اگر ایک بات صرف یہ یاد رکھ لینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رجب یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، تو یہی ایک بندہ مومن کے لیے کافی ہے۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں آپ ضرور جو ہے وہ اس مہینے کی برکات سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔